زرداری صاحب عدلیہ کو تقسیم نہیں کروا سکے. ان کا فیصلہ نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا بلکہ وہ جن جج صاحبان کا تقرر کر رہے تھے وہ بھی انکار کر گئے. کوئی ڈوگر عدالت والی صورتحال بھی نہیں کہ کوئی 2-4 جج صاحبانی پی سی او پہ حلف اٹھانے کے لیے یا ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو. کوئی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں, کوئی عدالت کھڑی نہیں ہو رہی. اب کیا کریں گے زرداری صاحب؟ جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. شاہ کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوگا, عدالتوں میں یا شاہراہوں پہ؟ منور حسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منور حسن صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ حکمراں عوام کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں, یعنی اپنی پارٹی کو وہ سڑکوں پہ لا رہے ہیں اور غالباً ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالتیں غلط فیصلے کر رہی ہیں اور نعرے بازی ہو رہی ہے ججوں کے خلاف, عدالتوں کے خلاف. ادھر نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں اور حکومت مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس وقت, ایک انارکی سی لگ رہی ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کا احترام کریں گے, ساتھ سڑکوں پہ ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں اور دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ اصل میں اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری. یہ کہتے ہیں کہ وہی ذبح بھی کرے وہی ثواب لے الٹا. نواز شریف صاحب کو تو ذرا دیر میں احساس ہوا کہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے آصف زرداری صاحب, لیکن آصف زرداری صاحب نے تو کبھی اس معاملے میں ابہام سے کام نہیں لیا ہے. بہت واضح دو ٹوک انداز میں جب وہ خود جمہوریت کے خطرے کے اوپر تقریریں فرما رہے تھے تو یہ بات واضح تھی کہ جمہوریت کی نفی کون کر رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو عوام کا امتحان ہے. اگر حکومتی پارٹی جو ہے اپنے لوگوں کو باہر نکال رہی ہے, سڑکوں پر لا رہی ہے اور زور زبردستی دباؤ کے نتیجے میں حق اور سچ کے فیصلے کو قدم قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے, تو پاکستان کے عوام کا یہ فرض ہے کہ سپریم کورٹ کے اور اس کے فیصلوں کی پشتیبانی کریں, اداروں کے تصادم کے حوالے سے زرداری صاحب کو یکا اور تنہا کر دیں اور ساری قوم جو ہے یکجان ہو کر چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پشتیبان بن کر کھڑی ہو. جی لیکن منور صاحب یہ انہوں نے غلطی کی ہے, غلط مشورہ دیا گیا ہے, جان بوجھ کے کیا ہے, یہ اس کے بارے میں متضاد, یعنی اٹارنی جنرل شاید کراچی میں تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. وزیر اعظم بہت ہی معصوم شخصیت ہے ویسے ان کی, وہ کہتے ہیں مجھے بھی نواز شریف کہتے ہیں ہم سے کچھ کہا تھا اور شاید ان کو بھی نہیں کچھ پتا تھا. تو یہ کس کو پتا تھا پھر؟ چیف جسٹس کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا. جی وزیر اعظم صاحب کو اتنا معصوم نہ سمجھیں, یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, ایک ہی کھوٹے سکے کے 2 رخ ہیں اور ان تلوں کے اندر بالکل کوئی تیل وغیرہ نہیں ہے. اس لیے ایک کو بچانا اور دوسرے, یہ دونوں ایک ہی ہیں. وزیر اعظم صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے آصف زرداری کے بغیر. وہ ہینڈ پکڈ آدمی ہیں, پارٹی میں ان کو کتنا اعتماد دیتا سب کو معلوم ہے. اس لیے یہ بات واضح ہے کہ حکومت یا حکمرانوں کے چہرے پر جو کالک تھی وہ نقاب الٹنے کے نتیجے میں واضح ہو گئی ہے. ان کے جرائم کی فہرست طویل سے طویل تر عدلیہ نے اور این آر او کے حوالے سے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. اب وہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ عدالت کے اندر اگر تصادم ہوگا تو ہم بچ جائیں گے اور جو ہمارے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں وہ تباہی اور فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے. تو یہ بڑی سادگی ہے, کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا امتحان ہے اور ہم خود بھی اس کو پلان کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پشتیبانی کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے وہاں کھڑے ہوں. یہ کسی ایک شخص کی تائید نہیں ہے, یہ ایک ادارے کی تائید ہے, ایک آئینی ادارے کی جو آئین کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے فیصلوں پر عمل کر کے ہی پاکستان کو بچایا بھی جا سکتا ہے اور مستحکم کیا جا سکتا ہے. لیکن اب کس طرح سے ہوگا؟ ظاہر ہے ایک بہت بڑی جماعت ہے, اس کے کارکن سڑکوں پہ آتے ہیں اور حکمراں بھی ہیں, ظاہر ہے کہ پوری اسٹیٹ مشینری بھی ساتھ ہوگی ان کے اور پارٹی بھی بڑی ہے. تو اب یعنی وہ بھی سڑکوں پہ آتے ہیں اور آپ بھی سڑکوں پہ آتے ہیں, مسلم لیگ نواز بھی سڑکوں پہ آ جاتی ہے, سب سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, تو پھر جمہوری ڈھانچہ گر جائے گا, پھر تو تیسری قوت آئے گی. یعنی جمہوریت تو کوئی کانچ کی بنی ہوئی کسی شے کا نام نہیں ہے کہ وہ پھول اور کلیاں بھی اس کو لگ جائے تو وہ کانچ کی طرح گر پڑے. جمہوریت تو خود اپنی بقا کے لیے ان لوگوں کو پکار رہی ہے کہ جو اس ملک کے اندر جمہوریت کی بساط کو دشا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس پر جو لوگ وکٹ پر آ کر کھیلنے لگ گئے ہیں, جن کو کھیل سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ رولز آف دی گیم آبزرو کر رہے ہیں, ان سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے. اس لیے جمہوریت کو بچانے کا یہ نسخہ ہے کہ انتشار پھیلانے والوں سے کوشش کی جائے کہ ان سے براہ راست کوئی جنگ نہ ہو. لیکن یہ کہ اگر حکومت نے اسی پتے کو کھیلنا ہے اور سم کارڈ کے نام سے کھیلنا ہے تو یقینی بات یہ ہے کہ ایک پرامن تحریک میدان میں اترے
اور وہ ان کے چیلنج کا جواب بھی دے. اس کے بغیر اب کوئی راستہ بنتا نہیں ہے, ورنہ اگر لوگ دبک کر گھر میں بیٹھ جائیں گے اور چیف جسٹس اور عدالت کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ امریکی ڈکٹیشن کے نتیجے میں وہاں تک پوری قوم کو لے جائیں گے کہ جس کے بعد بند گلیاں انتظار کرتی ہیں اور وہی استقبال کرتی ہیں. منور صاحب, امریکہ پیچھے نہیں ہٹ گیا ان سے؟ ایک تاثر تو یہ ہے کہ جیسے امریکہ ڈم کر گیا, یعنی وہ اس طرح کی کوئی شٹل سروس نظر نہیں آ رہی جیسے پہلی شخصیات ایک دم پریشان ہو کے آتی تھیں, مشرف صاحب سے مل رہی ادھر, مطلب وہ پیچھے ہٹ گئے لگتا ہے. ایک تاثر یہ ہے. ویسے تو ماضی قریب اور بلکہ کسی درجے میں بعید میں بھی امریکہ جو یہاں ان کے اپنے اہلکار بھیجتا تھا تو ان کی پہلی ملاقات تو فوج سے ہوتی تھی, دوسری ملاقات بھی فوجی سے ہوتی تھی, پھر وقت بچتا تھا تو وزیر اعظم اور صدر کی باری آ جاتی تھی. اس لیے یہ تو خود اپنی لیجیٹمیسی کی تلاش میں ان کی طرف رخ کیا کرتے تھے اور اپنے کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی طرف اندیکھی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی امریکہ کا اصل کانٹیکٹ انہی سے ہے کہ جو اس ملک کے اندر قوت کا اور طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, گولیوں کی برسات کر رہے ہیں. نہیں تو کیا وہ نیوٹرل ہو گئے اس وقت؟ وہ تو ان کو بھی تو زرداری صاحب نے کہا نا سنگین اور قلم والی بات, تو ان کو پہلے کوشش کی کہ ان کو کھینچیں, انہوں نے اپنے آپ کو شاید الگ کیا, پیغام وغیرہ بھیجا ان کو کہ بھئی ہمیں آپ الگ رکھیں اس معاملے سے. پھر کوئی ناپسندیدگی کا اظہار بھی شاید ہوا خاموش انداز میں. تو یعنی وہ الگ ہو گئے ہیں. اور اب کیا ہوگا عدالت کے تحفظ کے لیے؟ تو کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس بھی دے سکتی ہے اور عدالت اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کسی بھی ادارے کو کال کر سکتی ہے. اور کسی بھی ادارے کی بات واضح ہے کہ کسی ضعیف اور ناتواں اور گئے گزرے ادارے کو تو نہیں کال کرے گی, جو اس سے متصادم ہے اس سے تو درخواست اس کی خدمت پہ لے کر نہیں پہنچے گی. اس لیے عدالت تو اس کے پاس زیادہ آپشنز اوپن ہیں اور وہ سارے آپشنز جو ہیں وہ آئینی ہیں, قانونی ہیں اور ان کی دسترس میں. منور صاحب, آخر میں آپ سے سوال بطور امیر جماعت اسلامی میں نہیں کروں گا, بطور ایک سیاسی تجزیہ نگار کے میں آپ سے چاہوں گا آپ اس کا جواب دیں. ہوتا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ یعنی پارلیمنٹ کے اندر کچھ ہوگا یا کس طرح سے ہوگا؟ یعنی زرداری صاحب, گیلانی صاحب اگر ایک ہیں, میاں صاحب کے ساتھ ان کو ٹکراؤ ہو رہا ہے, میاں صاحب کچھ دن دے رہے ہیں, ان کے ظاہر 90 اراکین ہیں, یعنی کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں آنے مڈ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں معاملات, کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, زرداری صاحب تو بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ آخری لمحے تک کمر ہمت اپنی کسے رہنے کی نظا دے رہے ہیں اور لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایز سچ تو 2/3 میجورٹی کسی کے پاس بھی بظاہر اس وقت نہیں ہے, اور میاں صاحب کو بھی جو رول ادا کرنا چاہیے تو وہ پریس کانفرنس سے اور لائیو ایونٹ سے بیٹھ کر تو وہ رول نہیں ادا کیا جا سکتا. اس کے لیے تو مال روڈ پہ آنا پڑے گا اور ریگل چوک تک پہنچنا ہوگا اور سارے لوگوں کو کال دینی ہوگی, اور درمیان میں اس کال کو ٹائی فش کر دینے والی پالیسی جو ہے اس سے گریز کرتے ہوئے لوگوں کو یقین دلانا ہوگا کہ ہم بالکل منزل کی طرف جائیں گے. اگر یہ کیفیت ہوگی, اور جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونے جا رہی ہے, وہ نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ کریں گے, اور عوام جو لوگ فیلڈ کے اندر ہوں گے ان کا ساتھ دیں گے. یہ البتہ میں بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ پرامن تحریک مسائل کو حل کرتی ہے. نہیں, لیکن ڈائنامکس کیا ہوں گی؟ ڈائنامکس کیا ہوں گی؟ ایک پرامن تحریک چلتی ہے زرداری صاحب, لیکن زرداری صاحب کو تو پارلیمنٹ مطلب کیسے وہ تحریک کیسے ہٹائے گی؟ عدالت بلا لے گی, توہین عدالت تو غالباً ہو گئی ہے, اور آرٹیکل 177 کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آئین کی خلاف ورزی